ہماری ماں کا قانون ہے. نہیں بولو نا ولساڈ والے, بولو نا ہماری ماں کا قانون ہے, ہمارے باپ کا قانون ہے, ہمارے دادا نے نماز کو شروع کیا تھا, ہمارا فیملی قانون ہے, ہمارا خاندان ہی, ہمارا سماج, ہماری کمیونٹی, کچھ نہیں. نماز پڑھنا ڈائریکٹ اللہ اور مدینے والے محمد کا قانون ہے. جو نماز نہیں پڑھتا وہ ڈائریکٹ اللہ سے مقابلہ کرتا ہے, محمد مدینے والے سے مقابلہ کرتا. تو اس سے بڑا غدار کون ہوگا؟ اس سے بڑا نمک حرام اور کمینہ کون ہوگا؟ اس لیے میرے پیارو, آج ایک بات طے کرو, اللہ سے مقابلہ نہیں کرو گے انشاءاللہ. اور اگر کرنا ہے کوئی ہمت والا کرے. ہے کسی میں ہمت ہی نہیں کہ انگلی بھی اٹھائے. کوئی نہیں کر سکتا اللہ سے مقابلہ. لیکن پھر بھی اگر کرنا ہے نا تو اللہ کو بول دو میں بیمار نہیں بنوں گا. اللہ سب کو بیماری آوے, ولسان میں میرے کو نہیں آوے. کون ہے ایسا؟ ایسا اٹیک آتا ہے کہ تھوڑی دیر میں قبر میں پہنچ جاتا ہے. آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اور جب قبر میں جائے گا تو سارا مجمع بولے گا, ارے کل تو میرے ساتھ موبائل پہ بات کیا تھا, ارے کل تو میرے ساتھ کھانا کھا رہا تھا, ارے کل تو میں نے اس کو مارکیٹ میں دیکھا تھا. ارے تو تھوڑی دیر کے لیے سوچ, آج اس کی باری ہے, کل تیری بھی باری اور میری بھی باری آنے والی ہے. یہ ہمارے جوان یہ بیڑی سگریٹ تمباکو گٹکا کھاتے, کیا سمجھ کے کھاتے؟ جائز ہے؟ نہیں جائز ہے, شریعت نے اس کو حلال کیا ہے. بیڑی پینا, تمباکو, گٹکا, اور گٹکا بھی کھائے گا نا تو اپنے آپ کو کچھ ہمت والا, یعنی سمجھتا آئی ایم اسمارٹ. ہاں, اور گٹکا بھی کھائے گا تو ایسا نہیں کہ چلو بھائی گندی چیز کھاتا ہے, گھر کے کونے میں بیٹھ کے کھا لینا. 4 راستے پر بائک کھڑی کرے گا اور یوں پوڑی کا کھولے گا ٹر کر کے, اور پھر یوں آہ کر کے. بولو کھاتا کہ نہیں کھاتا؟ سچ بولو, ایسا کرتا کہ نہیں کرتا؟ اور جب کھاتا ہوگا نا تو ادھر ادھر دیکھتا بھی ہے, کوئی دیکھتی ہے کہ نہیں دیکھتی ہے. جیسا نہیں کتنا بڑا ہمت کا کام کرتا ہے, گٹکا کھاتا ہے کم بخت. اچھا پھر وہ کھاتے کھاتے وہ تو جو چیز شریعت میں جائز نہیں وہ جائز نہیں ہے. وہ ایسا چھوٹا منہ ہو جاتا, دیکھا آپ نے, ایسا چھوٹا منہ ہو جاتا, پھر بھی اکڑ اندر سے جاتی نہیں. ایک ہاتھ سے دروازہ کھولے گا, دوسرے ہاتھ سے انٹر ہو جائے گا. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ پھر بھی اکڑ جاتی نہیں ہے, اتنا سا منہ ہو جائے گا, اتنا سا بول بھی نہیں پائے گا. اور ڈاکٹر کے پاس جائے گا, اب ڈاکٹر بھی ماشاءاللہ اتنے ہوشیار ہوتے, چہرہ دیکھ کے سمجھ گیا اس کو کینسر ہے, لیکن اس کو گھمائے گا. اسکریننگ ہوگی, ایکس رے ہوگا, بلڈ ٹیسٹ ہوگا, یورین ٹیسٹ ہوگا, بایوپسی ہوگی, بمبئی جانا ہوگا, یہ ہاسپٹل میں جانا ہوگا, اور اخیر میں ٹیبل پہ اتنا بڑا رجسٹر فائل جمع ہو جائے گی, 1 لاکھ 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ روپیہ گیا ہوگا, اور ڈاکٹر منہ بگاڑ کے کہے گا سوری لاسٹ اسٹیج کا کینسر ہے, 2-3 مہینے سے زیادہ بچنے والے. اب وہ بھی روتا ہے, اس کی ماں روتی ہے, اور اس کی ماں سوچتی ہے کوئی تعویذ والا بابا مل جائے, اور جا کر کہتی بھی ہے مولانا میرا بیٹا تو 28 سال کا ہے, اور میرا بیٹا تو ابھی اس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو جائیں گے, اس کی بیوی بیوہ ہو جائے گی, مولانا کچھ تو کرو نا. تو مولانا کے ہاتھ میں جان بچانا. میرے پاس تو ایک اماں ہے, تو میں نے اماں کو کہا اماں آپ کا کوئی جب ٹھوستا تھا تب آتی تو کم سے کم کچھ علاج بھی ہوتا. میرے پیارو دیکھو, میں ہنستے ہنساتے آپ کو جو بات کہنے جا رہا ہوں بہت سیریس ہے. سب کا مقابلہ کرو, اللہ کے ساتھ مقابلہ. جس دن اس کے ساتھ مقابلہ کرنے پر آتے نا, اللہ ہم کو ذلیل کرتا ہے. آج اللہ نے ہم کو ذلیل نہیں کر دیا, آج اللہ نے ہم کو رسوا نہیں کیا, آج ہمارے بولنے کی ہمت نہیں, آج ہمارے پاس کچھ کرنے کی ہمت نہیں. اور اس کی وجہ ہم کیا کرتے معلوم ہے, شیطان الٹا دماغ میں ڈالتا ہے, میڈیا ہمارے دماغ میں ڈالتا ہے, حکومت کا قصور ہے, ڈپارٹمنٹ کا قصور ہے, پولیس کا قصور ہے. ارے میرے پیارو کسی کا قصور نہیں, اپنا قصور ہے. اپنا ایمان کمزور ہو گیا, جو اللہ کے ساتھ مقابلہ کرنے گیا اللہ نے اس کو پٹک کے زمین پر پھینک دیا ہے. اس لیے میرے پیارو اللہ کی طاقت کے آگے, پھر ایک مرتبہ بولو کوئی طاقت, آواز نہیں آ رہی آپ لوگوں کی, بولو نا اللہ کی طاقت کے آگے کوئی طاقت ہے, اللہ کی قدرت کے آگے کوئی قدرت ہے. بھائی ہم ہمارے نبی کے آنے جانے کی بات کریں گے, بولو کریں گے انشاءاللہ, لیکن پہلے یہ بات پکی کر لو, بولو نا کرنے دھرنے والا کون. آواز نہیں آ رہی آپ لوگوں کی, ایک دم جم کے بولیں گے تو اچھا لگے گا. ساتھ میں بولو نا ہم سب کا پیدا کرنے والا کون, بولو اللہ ہی. ہمیں کھلانے والا کون, اللہ ہی. ہمیں پلانے والا کون, اللہ ہی. ارے میرے پیارو یہ زمین کو پانی پر بچھانے والا کون, اللہ ہی. اور زمین ہچکولے کھانے لگے, بڑے بڑے پہاڑوں کو لانے والا کون, بولو اللہ ہی. یہ دن کو رات میں, رات کو دن میں بدلنے والا کون, اللہ ہی. ارے میرے پیارو زندے کو مردہ, پھر مردے کو زندہ کرنے والا کون ہے.
آپ کو ایک واقعہ سنیں گے سب لوگ انشاءاللہ. یہ واقعہ سننے کے بعد خاص کر کے ہمارے ینگسٹر، ہمارے جوان ایجوکیٹڈ لوگ اس واقعے کو سمجھے نا، دل خوش ہو جاتا ہے اور اندر سے ہمارا ضمیر کہتا ہے ہمارے اللہ سے بڑھ کر کوئی اللہ. آپ کو معلوم ہوگا یہ ایک ملک ہے روم، کیا نام ہے؟ روم. انگریزی میں اس کو روم کہتے ہیں، روم. عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ روم. اور 21ویں پارے میں پوری سورت نازل ہوئی ہے اسی ملک کے نام سورہ روم. الف لام میم غلبت الروم. تو یہ روم کے اندر ایک بہت ہی بڑا آدمی تھا، 80 سال کا بڈھا تھا. کہاں پہ؟ نہیں آپ بولیں گے تو اچھا لگے. کہاں پہ؟ روم. کتنے سال کا بڈھا تھا؟ اور اس زمانے میں اتنا ایجوکیٹڈ آدمی تھا، اتنا تعلیم یافتہ آدمی تھا، اس کا نالج اور اس کا علم اور اس کا ڈیبیٹ کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکے. ساتھ میں بولو کوئی اس کا مقابلہ. ہسٹری کا میدان ہو، جغرافی کا میدان ہو، ایرتھمیٹک کا میدان ہو، میتھمیٹکس کا میدان ہو، لاجک کا میدان ہو، فلسفہ کا میدان ہو، فلسفی کا میدان ہو، ڈیبیٹ کا میدان ہو. وہ بوڑھا اتنا پڑھا لکھا، اتنا پڑھا لکھا، اتنا پڑھا لکھا کہ کوئی بھی میدان میں آ کر کوئی بات کرے، کوئی سائنس میں بات کرے، کوئی جغرافی میں بات کرے، کوئی ہسٹری میں بات کرے، کوئی میتھس میں بات کرے، کوئی لاجک میں بات کرے، کوئی فلسفی میں بات کرے اور کوئی ڈیبیٹ کرے، یعنی مقابلہ مناظرہ کرے، وہ سب کا جواب پھٹ پھٹ دیتا تھا. پوری دنیا میں اس وقت مشہور تھا کہ روم کا یہ 80 سال کا بڈھا، اس کا کوئی مقابلہ. بس اس کمینے کے اندر ایک کمی تھی، وہ اللہ کو نہیں مانتا تھا. بولو وہ اللہ کو، لیکن تھا علم تھا. بولو علم تھا، نالج تھا، ایجوکیشن تھا، پڑھائی لکھائی بہت کیا تھا. اس کے کتنے تو اسٹوڈنٹ تھے، بولو کتنے تو اس کے. اب ایک دن یہ جو روم میں رہنے والا یہ کوفہ آ رہا ہے. کوفہ جگہ کا نام سنا آپ نے؟ کہاں پر آ رہا ہے؟ اب کوفہ کے بادشاہ کو پتا چلا، کوفہ کے بادشاہ کو پتا چلا کہ وہ روم کا 80 سال کا بڈھا جو نالج اور ایجوکیشن میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں، وہ ہمارے یہاں پہ آ رہا ہے. اب ظاہر بات ہے بادشاہ کو جب پتا چلا اور یہ بھی پتا چلا کہ بڈھا بھی آ رہا ہے اور اس کے ساتھ میں 200 اسٹوڈنٹ آ رہے ہیں. کتنے اسٹوڈنٹ آ رہے ہیں؟ 200. تو ہے زوردار استقبال. ہاں سارے کے سارے مہمان کو لینے کے لیے، ریسیو کرنے کے لیے بادشاہ بھی، بادشاہ کے درباری بھی، بادشاہ کے گھوڑے اور کچر اور ہاتھی اور سب باہر کھڑے. اور جب وہ 80 سال کا بڈھا آیا تو معلوم نہیں کتنے زور زور سے نعرے لگائے گئے. خیر وہ 80 سال کا بڈھا آ گیا تو بادشاہ کا مہمان تھا. بولو کس کا مہمان؟ تو کھانا پینا بھی بہت اچھا، رہنا بہنا بھی بہت اچھا. پھر اس بوڑھے نے کہا کہ سب کو ایک گراؤنڈ میں جمع کرو، مجھے لیکچر دینا ہے. مجھے کیا کرنا ہے؟ تقریر کرنا ہے. اور بادشاہ کو کہا میں تھوڑا ہسٹری پہ بات کروں گا، جغرافی پہ بات کروں گا، سائنس پہ بات کروں گا، آج کے حالات پہ بات کروں گا، اور پھر میں فلسفی بات کروں گا، لاجک پہ بات کروں گا. اور بادشاہ کو کہا سب کو جمع کرو، پورے میدان کو گچا گچ بھر دو اور آرڈر دو کہ سب کو آنا پڑے گا. بادشاہ نے حکم دے دیا. اسٹیج بنا، جیسے یہ اسٹیج کیسا ہے، لیکن وہ اسٹیج پہ صرف 2 کرسی لگی تھی. کتنی کرسی؟ 2. ایک پہ بادشاہ بیٹھا اور ایک پہ وہ بوڑھا بیٹھا. بھائی جو مہمان آیا تھا وہ اور بادشاہ بیٹھا. اور پورا میدان گچا گچ بھرا ہوا، پردے میں عورتیں بیٹھی ہوئی، بچے بیٹھے ہوئے، کیونکہ بادشاہ کا آرڈر تھا کوئی گھر میں نہیں رہے گا، سب آئیں گے. اس لیے کہ ہمارے ملک میں اور ہمارے علاقے میں وہ آدمی آیا ہے جو پوری دنیا میں علم کا بادشاہ ہے، نالج کا بادشاہ ہے، اور اس کے پاس جو ایجوکیشن ہے ویسا ایجوکیشن کسی کے پاس. اب وہ آ کے بیٹھا. 2 کرسی تھی، ایک پر کون بیٹھا؟ بولو 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 بولو. اور دوسرے پر کون بیٹھا؟ وہ بڈھا بیٹھ گیا. آ کے وہ بڈھا بیٹھا، اس نے اپنی باتیں شروع کی اور سارے لوگ سن رہے. وہ جتنا بڑا مجمع بیٹھا تھا نا، اس میں قریباً 500-600 تو علماء بیٹھے ہوئے تھے. اتنا بڑا مجمع، سب بیٹھے. اب وہ جو بیٹھا تھا نا بڈھا، اس کو دیکھا کہ علماء بہت ہیں، مذاق سوجی. اس نے بادشاہ کو کیا کہا کہ میری تقریر ختم ہو گئی. بولو کیا بولا؟ میری تقریر، لیکن میرا ایک سوال ہے. وہ سوال یہ ہے، بادشاہ کو کہتا تم کو تو معلوم ہے میں اللہ کو مانتا نہیں. بولو میں اللہ کو مانتا. اس نے بادشاہ کو کہا میں اللہ کو مانتا. میں 3 سوال پوچھوں گا. وہ بڈھا کہتا ہے میں 3 سوال پوچھوں گا. اگر یہ اتنے سارے علماء بیٹھے جو پگڑی پہن کے بیٹھے اور داڑھی والے بیٹھے اور کرتا پیجامہ والے بیٹھے یا اسلامی لباس پہن کر بیٹھے، میں 3 سوال پوچھوں گا. اگر اس میں سے کوئی میرے سوال کا جواب دے تو میں اللہ کو مانتا ہو جاؤں گا، اور اگر نہیں جواب دے تو بادشاہ تم آرڈر دینا کہ اس کی گردن کو اڑا دیا جائے، یعنی اس کو مار ڈالا جائے. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے. بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ یہ جو بوڑھے میاں ہیں تقریر ختم ہو گئی ہے اور انہوں نے بہت علمی باتیں بولی، نالج والی باتیں بولی، لیکن ابھی یہ اوپن چیلنج کر رہے. کتنے سوال پوچھنے والے؟ 3. جو بھی اس میں سے جواب دے گا
تو یہ اللہ کو مانتا ہو جائے گا، اور یہ مانتا ہو جائے گا تو اس کا پورا علاقہ اللہ کو مانتا ہو جائے گا. لیکن اگر کسی نے جواب نہیں دیا تو مجھے آرڈر ہے اس کو قتل. اب اتنے بڑے مجمع میں جب یہ اعلان ہوا کہ یہ 3 سوال پوچھے گا اور اتنا پڑھا لکھا ہے، بتاؤ کوئی کھڑا ہوگا جواب دینے کے لیے؟ ارے ہوگا. کوئی اگر کھڑا بھی ہوئے تو دوسرا اس کو پکڑ کے بٹھا دیتا ہے، بیٹھ جا بیوی بیوہ ہو جائے گی، بچے یتیم ہو جائیں گے. اس کا کام مقابلہ کرتا ہے. 80 سال کے بڈھے کا پوری زندگی پڑھا اتنا پڑھا، اب اس کا کام مقابلہ کرتا، تیرے بیوی ہے، تیرے بچے ہے، بیوی بیوہ ہو جائیں گے، بچے یتیم ہو جائے. کوئی اٹھنے بھی نہ دے کسی کو. کیوں اٹھنے نہ دے؟ کہ سب کو معلوم ہے کہ جب اتنا بھاری پڑا ہوا ہے تو سوال بھی کیسے ہوں گے؟ بھاری سوال کرے گا، کہاں سے جواب لائیں گے؟ آپ کو معلوم ہے اتنا بڑا مجمع بیٹھا، ایک 18 سال کا جوان کھڑا ہو گیا. بولو سبحان اللہ. یعنی آواز سے بولو نا سبحان اللہ. کتنے سال کا لڑکا کھڑا ہوا؟ 18 سال کا. اور ہاتھ اوپر کر کے کہا ان کو کہو سوال پوچھے، میں جواب. تو یہ 80 سال کا بڈھا کا نا بیٹھ جا. 80 سال کا بڈھا بولے بیٹھ جا، ابھی تو جوانی میں قدم بھی نہیں رکھا، تیری عمر تو 17-18 سال دکھتی ہے، اور تیری تو شادی بھی نہیں ہوئی ہے، اور ابھی سے تو میرے سوال کا جواب دینے آ رہا ہے. ارے تیرے کو شرم آتی؟ تیری عمر تو دیکھ، اور اگر تو نے جواب نہیں دیا تو بادشاہ تیری گردن اڑا دے گا. تو ابھی تو پیدا ہوا 18 سال ہوئے اور مر جائے گا. بس اتنا کہا کہ 18 سال کے جوان نے وہیں سے کہا کون مارے گا میرے کو؟ مارے گا کون؟ تو 80 سال کے بڈھے نے کہا تو جواب نہیں دے گا تو بادشاہ مارے گا، تیرے کو قتل کر دے گا. وہ بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ. وہ 18 سال کا جوان کہتا میرا یقین ہے نہ بادشاہ مار سکتا، نہ تو مار سکتا، نہ تیرا باپ مار سکتا. مجھے موت آئے گی تو دینے والا صرف اللہ ہی ہوگا. بولو بولو بولو. یہ یقین کہ بادشاہ بھلے بیٹھا ہے، بادشاہت ہے، مگر دنیا کی بادشاہت ہے، آسمان کی تھوڑی بادشاہت ہے. اور تو پڑھا لکھا ہے اور اتنا کمینہ کہ اللہ کو مانتا نہیں ہے. اس نے وہ 18 سال کے جوان نے پورے یقین کے ساتھ کہا نہ تو مار سکتا، نہ تیرا باپ مار سکتا، نہ تیرا خاندان مار سکتا، مجھے مارے گا تو صرف ایک ہی مارے گا، اور وہ کون ہے؟ اور وہیں سے اس جوان نے آیت پڑھی. بولو سبحان اللہ. کیسا قرآن یاد ہوگا. وہیں سے آیت پڑھی. آج وہ آیت قرآن کریم میں پارہ نمبر 11. بولو پارہ نمبر یاد ہے نا؟ آپ کو بھی تو قرآن یاد ہوگا نا، پڑھو نا میرے ساتھ میں. پارہ نمبر. وہیں سے وہ جوان نے آیت پڑھی ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. 18 سال کے جوان نے آیت کریمہ پڑھی. پورا مجمع ساتھ میں بولنا اللہ ہی آسمانوں کا مالک ہے. بولو آسمانوں کا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ ہی. زمینوں کا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ ہی. اس آیت میں لکھا ہے جلانے والا کون؟ اللہ ہی. موت کے گھاٹ اتارنے والا کون؟ اللہ ہی. مدد کرنے والا کون؟ اس آیت میں یہ ساری باتیں لکھی. وہ جوان نے جیسا یہ آیت پڑھی کہ بڈھے کو اور غصہ آیا، کیونکہ وہ جوان نے کہا سب کچھ کرنے والا کون ہے اور یہ اللہ کو مانتا. بس اس کو غصہ آیا. بڈھے کو کہا آجا میدان میں آجا. وہ بیچارہ 18 سال کا لڑکا جب سامنے آیا تو پتا چلا اس کے کپڑے بھی پھٹے ہوئے. ارے بولو کپڑے بھی، اور چہرے سے لگتا ہے کتنا بھوکا ہوگا، کھانا بھی ملا ہوگا کہ نہیں ملا ہوگا، کپڑے بھی میلے کچیلے پھٹے ہوئے. آ کر سامنے ایسے ادب کے ساتھ، بولو کیسے؟ ڈسپلن ادب کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور کہا دیکھو تم بھی بہت علم والے ہو، پوچھو جو پوچھنا ہو پوچھو، میں انشاءاللہ جواب دوں گا. جواب دلانے والا کون؟ اس کو پھر غصہ آیا. اس نے کہا کھڑے رہو، ادھر ادب سے کھڑے رہو. اور وہ بیچارہ جوان 18 سال کا اتنا بڑا مجمع ادب سے کھڑے. اب پہلا سوال، بولو کون سا سوال شروع ہو گیا؟ پہلا سوال اس نے بڈھے نے کیا کہ تم اللہ کو مانتے ہو، تو پہلا سوال ہے اللہ کے اوپر کون؟ اور اس نے یعنی دھوکہ کیسا دیا کہ دیکھو یہ انسانوں سے پہلے دنیا میں جناتوں سے پہلے کون تھے؟ فرشتے. فرشتوں سے پہلے کون؟ اللہ. تو اللہ کے اوپر کون سا سوال یہ؟ پہلا تھا. اور جوان کھڑے، کتنے سال کے جوان کھڑے؟ کہا کوئی بات نہیں، دوسرا سوال پوچھو نا، سب ساتھ میں ہی جواب دے دیں گے. تو اس نے دوسرا سوال پوچھا تم اللہ کو مانتے ہو، اللہ دیکھتا کہاں ہے؟ اللہ دیکھتا؟ کیونکہ اگر اللہ سامنے دیکھتا ہے تو اللہ کو یہ نہیں معلوم کہ پیچھے کیا ہوتا، اور اگر اللہ یہاں رائٹ میں دیکھتا تو اللہ کو یہ نہیں معلوم کہ لیفٹ میں کیا ہوتا، اور اگر اللہ اوپر دیکھتا تو اللہ کو یہ نہیں معلوم کہ نیچے کیا ہوتا. بھائی جیسے ابھی میں بیٹھا ہوں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، برابر ہے کہ نہیں؟ پیچھے کیا ہوتا میرے کو معلوم
अब पीछे यहाँ इतने लंबे लंबे गद्दे पीछे कोई सो भी जाएगा तो मेरे को नहीं मालूम पड़ेगा। मैं तो ये स्टेज पे चढ़ा तो मैं तो सोचने लगा कि बैठने के लिए बुलाए कि सोने के लिए बुलाए। अब यहाँ पीछे कोई सो जाए तो हमको नहीं पता चले, क्योंकि हमारी आंखें आगे देखेगी, पीछे थोड़ी देखेगी। तो उसने कहा तुम जब अल्लाह को मानते हो तो अल्लाह देखता कहाँ है, और जहां देखता होगा वहां पकड़ होगी, बाकी पीछे कुछ भी करो कुछ भी पता नहीं चलेगा। कितने सवाल हो गए? एक तो अल्लाह के ऊपर कौन, नंबर 2 अल्लाह देखता, और तीसरा सवाल इतना खतरनाक उसने पूछा, कहा अल्लाह करता क्या है? ये जवाब तो बहुत मुश्किल है, अल्लाह करता क्या, क्योंकि दिखे तो समझ में आवे ना करता क्या है। अब जैसा आप मेरे को कोई पूछे ये लोग क्या करते हैं, मैं बोलूंगा बयान सुनते हैं। तू क्या करता है? तो बयान करता हूं। भाई सही है कि नहीं? इसलिए कि नजर आवे तो पता चले ना कौन पानी पीता है, कौन खाना खाता है, कौन खड़ा होता है, कौन बैठता है। हमको तो अल्लाह नजर ही नहीं आते। अच्छा हमको अल्लाह दिखते हैं, आवाज नहीं आ रही, साथ में अल्लाह दिखते, अच्छा बाद में दिखेंगे नहीं, कयामत तक अल्लाह नजर आने वाले, क्योंकि हमारी आंखों में ताकत ही नहीं कि अल्लाह को देख सके। हमारी आंखों में अल्लाह ने ताकत ही नहीं रखी किसको देख सके। खुद अल्लाह फरमाते, पारा नंबर 7, बोलो पारा नंबर, अल्लाह खुद फरमाते कोई मेरे को नहीं देख सकता। अल्लाह ओपन चैलेंज करते कोई मेरे को नहीं देख सकता, लेकिन अल्लाह कहते मैं सबको देखता हूं। बोलो सुभान अल्लाह। हम में से कोई अल्लाह को देख सकता? बोलो कोई देख सकता? अल्लाह ने फरमाया ला तुदरिकुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार व हुवल लतीफुल खबीर। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते कोई आंख मुझ तक पहुंच नहीं सकती, लेकिन मैं सबकी आंखों को पहुंचने वाला। कोई अल्लाह को नहीं देख सकता, लेकिन अल्लाह हम सबको। तो अब तीसरा सवाल था अल्लाह करता क्या है, कैसे मालूम होगा अल्लाह क्या करता है। चलो खैर, वो बूढ़े ने कितने सवाल पूछ लिए। पहला सवाल हु इज अबाउ अल्लाह, इन अल्लाह के ऊपर कौन है। नंबर 2 अल्लाह कहां दिखता है, और नंबर 3 अल्लाह क्या करता है। खैर उसने तो ये पूछ लिए, पूरे मजमे में सन्नाटा छाया हुआ। अभी ये जवाब नहीं देंगे तो गर्दन उड़ेगी। 18 साल का बच्चा प्यारा हो जाएगा अल्लाह को। अब वो 18 साल का जो बच्चे, बोलो कपड़े कैसे थे? वो बोले ठीक है, हो गए 3 सवाल? बोला हो गए। कहा मैं जवाब दूंगा, लेकिन अब मेरी भी एक शर्त है। अब 18 साल का लड़का कहता है मेरी भी एक। तो कहा तुम्हारी क्या शर्त है? कहा तुमने सवाल पूछे तो तख्त पे बैठ के पूछे। भाई तुम सवाल पूछे, 3 सवाल पूछे, तख्त पर बैठ के पूछे, अब मेरे को जवाब देना है। तुम जब सवाल पूछे तो मैं खड़ा था, अब मैं जवाब दूंगा, बूढ़े तुमको यहां खड़ा होना पड़ेगा। अब किसी को स्टेज पे से उतारो बहुत भारी काम है। वो कहा नहीं, तो बादशाह को बोलो इसकी गर्दन उड़ा दो, क्योंकि मैं तो गर्दन उड़वाने के लिए तैयार हूं। जब इसने इतनी बड़ी शर्त रखी कि कत्ल कर दो, तो इसको भी कत्ल कर दो। ये शर्त पे शर्त रखे और हम कोई शर्त ना रखे। वो 18 साल के जवान ने कहा बादशाह इंसाफ करो, अगर सवाल पूछने का हक है, तख्त पे बैठ के सवाल पूछ सकता है, तो मैं भी तख्त पे बैठ के जवाब दूंगा। और जब ये सवाल पूछा मैं फकीर की तरह खड़ा था, अब मैं जवाब दूंगा, ये फकीर की तरह सामने खड़ा होगा। बादशाह ने उसको कहा जा बुड्ढे। तो करना नहीं, क्या गर्दन उड़ा जाएंगे और क्या करेंगे। देखा पीछे 200 स्टूडेंट थे, सब आ गए, सामने खड़ा, और खड़े होके गुस्से में क्या बोलता मालूम, इसलिए 18 साल का फटा फटा कपड़ा, खाने के लाले पड़े, आराम से बादशाह के तख्त के ऊपर आके, 2 तख्त लगे थे, आराम से तख्त पर। तो वो क्या बोलता मालूम, बूढ़ा जल्दी जल्दी जवाब दो। कहा मैंने ऐसा कहा था जल्दी जल्दी सवाल करो। आराम से, आराम, कूल, एकदम इत्मीनान। तुमने सवाल किया, मैं आराम से खड़ा था, अब मैं जवाब दूं, तुम भी भिखारी की तरह खड़े रहो। अब वो बुढ़ा, अच्छा सच बताओ बुढ़ा गुस्से में होगा कि नहीं होगा। उसमें ये जवान ने और गुस्सा दिलाया, कहा तेरा पहला सवाल अल्लाह के ऊपर कौन। तो 18 साल का जवान कहता, अच्छा मैं आपको ये राज खोल दूं, ये 18 साल का जवान थे कौन, ये वो थे जिनका नाम था नौमान। बोलो क्या नाम था? और जिनको आज भी हम याद करते हैं इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नाम से। बोलो सुभान अल्लाह। हमको हनफी कहते हैं ना, हनफी, वो इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, वो 18 साल के जवान वो थे जिनका नाम था हजरत नौमान। इमाम आजम, बोलो इमाम अबू। अब 18 साल के जवान ने और गुस्सा दिलाया, कहा तुम्हारा पहला सवाल क्या था, अल्लाह के ऊपर कौन। तो कहा हाँ मेरा पहला सवाल ये जवाब दो। अभी तो हम कहो नौमान कौन, हजरत नौमान इमाम अबू हनीफा, 18 साल। उन्होंने कहा तुमको गिनती आती है, 1 2 3 आता है? बताओ गुस्से हुए कि नहीं हुए सामने वाला। जैसा मैं किसी डॉक्टर को बुला के बोलूं चले भाई ABCD पढ़, तो
اب اتنا بڑا ایجوکیٹڈ آدمی اس کو کہے کہ تیرے کو گنتی آتی ہے 1 2 3 تو غصے ہو گیا. بادشاہ کو کہتا میرا مذاق ہو رہا. 18 سال کے جوان نے کہا مذاق نہیں ہوتا, گنتی آتی ہو تو شروع کر. تو اس نے غصے میں شروع کیا. آپ لوگ بھی شروع کرو, غصے میں نہیں ہے, آپ لوگ بھی شروع. اس نے تو غصے میں شروع کیا. بولو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. جیسے 10 پر پہنچا نا 18 سال کے جوان نے کہا تو کہا یہ کیا مذاق ہے, 1 سے 10 تک میں کوئی چھوٹا بچہ ہوں کہ میرے پاس 1 سے 10 تک گنتی گنوائی. تو 18 سال کے جوان نے کہا نہیں ابھی تو سیدھے آئے, اب الٹے چلو, ریورس جاؤ, ریورس چلو, چلو میرے ساتھ میں ریورس چلو, چلو. تو وہ بڈھا بھی چلا, آپ بھی چلیں گے ساتھ میں. بولو 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. جیسے وہ 1 پر رکا بڈھا تو 18 سال کے جوان نے کہا 1 کے اوپر, 1 کے اوپر. تو بڈھے نے غصے میں کہا 1 کے اوپر کچھ بھی نہیں. تو کہا واہ واہ تیری گنتی میں 1 کے اوپر کچھ بھی نہیں, ہمارا اللہ بھی ہے کہ اس کے اوپر کوئی بھی نہیں. بھائی صحیح ہے کہ نہیں, تیری معمولی گنتی میں اتنا اچھا جواب دیا. 18 سال کے جوان نے قرآن کی روشنی میں جواب دیا. کیا فرمایا؟ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ 18 سال کی عمر, نام حضرت نعمان, انہوں نے جواب دے دیا. بوڑھے میاں سے کہا اگر تمہاری معمولی گنتی میں 1 کے اوپر, اگر تمہاری گنتی میں 1 کے اوپر کوئی نہیں, بھائی 3 2 1, 1 کے اوپر, اگر تمہاری معمولی گنتی میں 1 کے اوپر کوئی نہیں, ہمارا اللہ بھی ایک. پڑھو نا قل هو اللہ احد. بولو قل هو اللہ احد. بولو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے, اعلان کر دے ہم سب کا اللہ. بولو نا ہم سب کا اللہ. امام ابو حنیفہ 18 سال کی عمر میں فرماتے اگر تمہاری معمولی گنتی میں 1 کے اوپر کوئی نہیں, قل هو اللہ احد, ہمارا اللہ بھی ایک ہے, اللہ کے اوپر بھی. بس امام ابو حنیفہ نے جواب دیا پورے مجمع میں, اللہ اکبر. بوڑھا سمجھ گیا کہ جواب تو مل گیا. میرے کو بولو نا ولساڑ والوں, کتابوں میں لکھا نہیں ہے وہ بوڑھے کا چہرہ کیسا ہوا ہوگا. میرے کتاب میں نہیں لکھا, لیکن میں کبھی کبھی سوچتا کہ بالکل ایسا ہوا ہوگا جیسا چوسا ہوا آم, چوسے ہوئے آم کو دیکھا نا کیسا مچکایا ہوگا تھا. تو ایسا بھی بڈھا بیچارا, دانت وات تو ہوں گے نہیں. غصے میں کیا کہتا, ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اللہ کے اوپر کوئی نہیں, تم نے بتا دیا کیونکہ ہماری گنتی میں 1 کے اوپر کوئی نہیں, تو اللہ خود کہتا وہ 1 ہے, 1 کے اوپر کوئی نہیں. لیکن یہ بتاؤ اللہ دیکھتا کہاں ہے؟ اللہ دیکھتا. اب وہ گراؤنڈ تھا, اس کے اوپر چھت لگی ہوئی تھی, اور یہ کیسے فوکس لگے نا, اس زمانے میں فوکس نہیں کمکمے ہوتے تھے, ایسی لائٹ ہوتی تھی. تو وہ 18 سال کے جوان کھڑے ہوئے, تخت پر بیٹھے تھے نا, کھڑے ہوئے. بادشاہ کو کہا اس کا دوسرا سوال ہے اللہ دیکھتا کہاں ہے؟ یہ جواب دینے کے لیے اندھیرا کر دو. کیا کر دو؟ تو بادشاہ نے کہا سب لائٹ بند کرو. اب اس زمانے کے کمکمے سب بجھا دیے, تھوڑے بہت کمکمے جلتے تھے. 18 سال کے جوان نے کہا وہ بھی بند کرو, کچھ بھی نہیں چاہیے, ایک دم اندھیرا. اتنا اندھیرا کہ کسی کو اپنا ہاتھ بھی نظر. ایک دم اندھیرا کیا تو بڈھا گھبرایا, کہا میں کو ماریں گے تو نہیں. اس نے کہا ہاں کتابوں میں لکھا میں کو ماریں گے تو نہیں. 18 سال کے جوان امام ابو حنیفہ نے فرمایا ہمارے نبی نے دھوکہ دے کر مارنے سے منع فرمایا ہے. ہم وہ ایمان والے ہیں جو دھوکے سے مارا, دھوکے سے کسی کو جلایا, دھوکے سے کسی کو دھکا نہیں دیا کرتے. اسے فکر مت کرو, ہم تو جواب دے رہے. تو کہا یہ کیسا جواب, اندھیرے میں جواب؟ ہاں اندھیرے میں ہی جواب ہوگا. اب جب بالکل اندھیرا ہو گیا تو 18 سال کے جوان امام ابو حنیفہ انہوں نے کہا موم بتی منگاؤ. موم بتی, موم بتی سمجھتے ہو نا, کینڈل. کینڈل اب اس زمانے میں 2 آنے 4 آنے کی موم بتی ہوتی ہوگی. اب یہ آج کل تو آپ نے دیکھا ہوگا موم بتی بھی فینسی ہو گئی. اس زمانے میں موم بتا ہوتا تھا, ایسا بڑا ہوتا تھا, ایسا موم بتا ایسا لے کے آئے, بیچ میں لا کے رکھ دیا. اور یہ 18 سال کے جوان بھی اسٹیج پہ سے اتر کے چلے گئے, بوڑھے میاں کو بھی وہاں لے گئے, بادشاہ کو بھی اٹھا کے بیچ میں لے گئے, بالکل گراؤنڈ کے بیچ میں لے گئے اور کہا چلو یہ موم بتی کو جلاؤ. جب موم بتی کو جلایا تو 18 سال کا جوان پوچھ رہا ہے وہ بڈھے کو اس کی روشنی کہاں جاتی ہے؟ اس کی روشنی سے دایاں دکھتا ہے, یہاں کوئی آدمی کھڑا ہے دکھتا ہے؟ کہاں دکھتا ہے کہ موم بتی بیچ میں رکھو گے تو یہاں کون ہے معلوم پڑے گا, یہاں کون ہے وہ بھی معلوم پڑے گا, آگے کون ہے وہ بھی معلوم پڑے گا, پیچھے کون ہے وہ بھی معلوم.
تو बूढ़े को कहा चारों तरफ का तो मालूम पड़ता, ये मोमबत्ती से ये भी मालूम पड़ता कि ऊपर क्या है, ये मोमबत्ती से ये भी मालूम पड़ता कि नीचे क्या है, सब तरफ तो रोशनी आ रही है। तो बूढ़े ने कहा होगी ना रोशनी, जब तुम अंधेरा कर दोगे और बीच में मोमबत्ती जलाओगे तो रोशनी होने ही वाली है, चारों तरफ रोशनी होने वाली है। बस 18 साल के जवान ने वही बूढ़े को जवाब दिया, अगर 2 आने और 4 आने की मोमबत्ती का उजाला चारों तरफ हो सकता है, ऊपर और नीचे हो सकता है, तो हमारा अल्लाह तो नूर ही नूर है। बोलो सुभान अल्लाह। हमारा अल्लाह क्या है? नूर ही। तो जब मोमबत्ती का उजाला चारों तरफ और ऊपर नीचे होगा तो क्या अल्लाह के नूर का उजाला मशरिक और मगरिब में नहीं होगा? बोलो होगा कि नहीं होगा? वो 18 साल के जवान ने जो कुरान से जवाब दिया, बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान। क्या जवाब दिया? इमाम आदम, इमाम अबू हनीफा, हजरत नौमान 18 साल की उम्र में जवाब दे दिया, अगर ये पूरे अंधेरे में हमने मोमबत्ती लेकर आए, इसका उजाला हमें ऊपर भी, नीचे भी, दाएं भी, बाएं भी, आगे भी, पीछे भी, अगर सब तरफ हमें उजाला नजर आया, 2 आने की मोमबत्ती का उजाला, जिस मोमबत्ती को बनाने वाला इंसान है उसका उजाला चारों तरफ होगा, ऊपर नीचे होगा, तो हमारा अल्लाह तो नूर ही। कुरान करीम में फरमाया, पढ़ेंगे सब पढ़ेंगे, कुरान करीम में फरमाया कल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द मतलु नूरिही कमिश्का फीहा मिस्बाह। आखिर में क्या फरमाया? नूरुन, बोलो बोलो, नूरुन अला नूर। अल्लाह के नूर के 70,000 पर्दे हैं, बोलो सुभान अल्लाह, और एक पर्दा 7 आसमान और जमीन के बराबर है, बोलो सुभान अल्लाह। तो अल्लाह का नूर कैसा होगा? नूरुन, बोलो, नूरुन अला नूर यहदिल्लाहु लिनूरी मन यशा। 18 साल के जवान ने जवाब दे दिया, इंसान की बनाने वाली मोमबत्ती का उजाला चारों तरफ ऊपर नीचे होगा, हमारा अल्लाह तो नूर ही नूर है, उसका उजाला तो पूरी दुनिया में, पूरे आलम में, पूरे आसमानों में, हर जगह पर होगा, बोलो सुभान अल्लाह। कितने जवाब हो गए? अब उसका चेहरा कैसा होगा? जब गाड़ी का टायर पंचर होता है ना, वो भी खास करके ट्रैक्टर का टायर देखो जब पंचर होए तो वैसा उसका चेहरा हो गया होगा, बिल्कुल मायूस हो गया, और गुस्सा लेकिन गया नहीं उसका बुड्ढे का। कहता चल बेटा, 2 सवाल के जवाब दे दिया, अब तैयार हो जा, तेरे को कत्ल करेंगे। क्योंकि अल्लाह करता क्या है? क्योंकि अल्लाह को कोई देखता ही नहीं है, तो अल्लाह अभी क्या करता है? भाई अभी मेरे को कोई पूछो अल्लाह अभी क्या करता है, नहीं मालूम। अरे बोलो। तो 18 साल के जवान तख्त पर बैठ गए वापस, कहा अल्लाह क्या करता है? तो बहुत इजी है, वेरी इजी आंसर, बहुत आसान है जवाब। वो कैसे? तेरे को कैसे मालूम? जब अल्लाह नजर नहीं आते तेरे को क्या मालूम अल्लाह क्या करता? 18 साल के जवान ने कहा अल्लाह क्या करता? मेरे जैसा कपड़ा फटा हुआ, चेहरे का भूखा और मेरे जैसा गरीब, वो अल्लाह क्या करता? मेरे को तख्त पे बिठाता और तेरे जैसे बादशाह के मेहमान को भिखारी बन के सामने खड़ा कर देता। वो अल्लाह यही करता है कि मेरे को जो कोई पहचानता नहीं था, मेरे को 2 दिन से खाना बराबर न मिला, मेरे कपड़े मैले, मेरे कपड़े फटे हुए, आज मैं बादशाह के तख्त के ऊपर बैठा हो, वो अल्लाह है जो इज्जत देता है, और तू तख्त पर बैठा था, तेरे को भिखारी की तरफ बाहर खड़ा कर दिया। वो अल्लाह है जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है जलील करता है, और उसे कोई रोकने वाला नहीं। पूरा वलसाड साथ में पढ़े। 18 साल के जवान ने कुरान पाक पढ़ के बताया, वो तो इज्जु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, पूरा मजमा बोले इज्जत देने वाला कौन? अल्लाह ही। बोलो ना, इज्जत देने वाला कौन? अल्लाह ही। जलील करने वाला कौन? अल्लाह ही। इमाम आदम इमाम अबू हनीफा ने फरमाया, जिसको 2 वक्त की रोटी न मिली, जिसके कपड़े मैले कुचेले हैं, आज वो बादशाह के तख्त पर बैठा हुआ है, और जो बादशाह के तख्त पर बैठा था, बादशाह का मेहमान बनकर आया था, जिसने बादशाह के मेहमान खाने में खाना खाया, वो आज भिखारी की तरह मेरे सामने जलील होकर खड़ा है। अल्लाह बता देता, जिसे चाहा मैंने इज्जत दे दिया, जिसे चाहा मैंने जलील कर दिया। बोलो ना, करने धरने वाला कौन है? किताबों में यहां तक वाक्या मिलता, आगे बहुत ढूंढा नहीं मिलता है, साइलेंट है आगे का वाक्या क्या है, लेकिन इतना हमारे लिए काफी है कि ये सब सवाल जवाब से हमें पता चला कि अल्लाह का कोई मुकाबला नहीं। बोलो ना, अल्लाह का कोई मुकाबला। वो जिसको चाहे इज्जत दे देवे,
آج ہم لوگوں کو بڑا ٹینشن ہے, عزت چاہیے مگر دادا گیری سے. لوگوں کی زمین کھا کھا کے عزت چاہیے. ہاں قرضہ لیتے چکاتے نہیں واپس. اور بیچارہ مانگنے جاتا ہے, بھائی 2 مہینہ پہلے تو نے 15,000 روپے لیے تھے نا, میرے کو ضرورت ہے دے دینا, اور تو نے تو بولا تھا کہ میں 15 دن میں دے دوں گا. کیا نہیں ہے, کیا کروں, تیرے سے جو ہوتا ہو کر لے, تیرے باپ کو بلا لے. یہ جواب ہے ہمارا. بولو صحیح ہے کہ نہیں؟ قرضہ باقی ہے. گھر میں ٹاٹا اسکائی کا چینل لگ گیا, کیبل آ گیا, بیٹے کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ آ گیا, ہمارے ہاتھ میں موبائل آ گیا, ہماری بیٹی کے ہاتھ میں موبائل آ گیا, مگر سامنے والے کا قرضہ باقی ہے, باقی ہے, باقی ہے. اور ہمت نہیں کہ بیچارہ مانگے تو اوپن دادا گیری کرتا. یہ مسلمان ہے. حالانکہ ہمارے نبی نے فرمایا جس کے اوپر قرض ہو اور چکا سکتا ہو پھر بھی چکاوے نہیں. ہمارے نبی فرماتے اللہ کی قسم اگر یہ میرے زمانے میں ہوتا اور مرا ہوتا تو میں محمد اس کے جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھاتا. ہمارے نبی فرماتے میں اس کے جنازے کی نماز قرضے پہ ہے. کتنے لوگوں کا حق باقی ہے. اور سب سے بڑا رونا تو مولانا اس بات کا ہے کہ ہمارا یہ مسلمان کلمہ والا اتنا کمزور کلمہ, اتنا ڈیمیج کلمہ ہے ہمارا کہ ہمارے دل میں لوگوں کی جلن بہت بھری ہوئی ہے کہ نہیں؟ کسی کے گھر میں کلر ہوتا ہو نا, اس کو دیکھنے کا, اس کا منہ دیکھنے کا, ایسا ٹینشن میں گھومتا. کیا ہوا, کیا رات کو نیند نہیں, اونگت نہ تھیا ہوتی, نیند نہیں آتی میرے کو, نیند نہیں آتی. کیوں نیند نہیں آتی ہے؟ تو بیچارہ ڈاکٹر کے پاس جاتا, ڈاکٹر کی تو عادت ہے, وہ تو نیند نہیں آتی آپ کو, ڈپریشن. کیا ڈپریشن؟ میں کہتا ہوں نو ڈپریشن, انسائڈ فائر ایکشن, اندر آگ لگی ہے بھائی. صحیح میں آج بلکہ ہم لوگ کلمہ والے, ہمارا محلہ آپس میں محبت ہے, اندر سے دشمنی. معاف کرنا, آج کسی کا نقصان ہوتا ہے تو ہم کو اچھا لگتا ہے, اور کسی کا ہم نے گھر دیکھا 1 فلور تھا ڈبل فلور ہو گیا, کسی کے گھر کے بعد تھوڑی اچھی گاڑی دیکھ لی, کسی کے گھر کا فرنیچر اچھا ہو گیا. ہماری ماں بہن بھی تل ملا جاتی ہے. انا پاسے کا تھی آؤ کہ ہم تارا باپ پاسے مانگوا آوے لو. وہ علامہ حقانی صاحب جو تھے نا, انہوں نے بہت اچھا لطیفہ لکھا ہے کہ کوئی مسلمان تھا, اس کے گھر میں کوئی فرشتہ آ گیا, اچانک فرشتہ آ گیا اور آ کر کہا میں فرشتہ. وہ مسلمان تو بڑا خوش ہو گیا کہ میرے گھر آج فرشتہ آیا, اور فرشتے نے کہا مانگ, کیا مانگتا ہے مانگ لے, تو مانگ لے, جائیداد مانگ لے, پراپرٹی مانگ لے, ارے پیسہ مانگ لے, جو دولت چاہیے مانگ لے. اب وہ مسلمان اتنا خوش, جو مانگو گا دیں گے. کہا تو جو مانگے گا ابھی لا کے سامنے رکھ دوں گا, بس میری ایک شرط ہے, سامنے والے کو ڈبل دوں گا. تیرے جو سامنے رہتا اس کو کتنا دوں گا؟ تو پھر بولتا ہے لیکن تم کہاں میں فرشتہ, تو مانگنا کیا مانگتا ہے, پوری زمین بھر کے سونا رکھ دوں گا, لیکن سامنے والے کو. تھوڑی دیر کے بعد بولتا ہے میری ایک آنکھ پھوڑ دو. سمجھے آپ؟ یعنی میں کانا ہو جاؤں میں کو چلے گا, لیکن سامنے والے کو اندھا کرتے ہیں. یہ آج ہم لوگوں کا حال ہے. صحیح کہہ رہا ہوں, یہ آج ہم لوگوں, علامہ حقانی نے اس زمانے میں لکھا, آج یہ بالکل کھل کر ہمارے سامنے یہ حالات, ہمارے دل میں لوگوں کی جلن, کینا, کپٹ. سچ دیکھو ہمارے موبائل میں ہوتا کیا ہے, ہمارے موبائل میں غیبت ہوتی, غیبت, پیٹھ پیچھے برائی. اچھا میرے پیارو ایک مسئلہ آپ کو بتاؤں, مسلمانوں کی غیبت کرنا یعنی پیٹھ پیچھے برائی کرنا حرام ہے, کسی اور کی جس نے کلمہ نہیں پڑھا اس کی غیبت کرنا بھی حرام ہے. اور ہمارے موبائل میں کیا ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, الزام, غیبت, تہمت, اور کیا اکھاڑ لیا ہم نے. نہیں بولو نا, کیا اکھاڑ لیا ہم نے, کیا کر لیا ہم نے. نمازیں چھوڑے گا یا اوٹے پہ ہمارا جوان آئے گا, آ کر بیٹھے گا, اس خالی جوانوں کی باتوں کو سنو, اللہ کی قسم ایسا ہوتا بوچھی پہ 2-4 کھینچ کے مارے اس کو. یا ہمارا جوان یہاں اوٹے پہ آ کے بیٹھے گا, ابھی کبھی کرکٹ کا ماحول چلتا ہوگا نا, یار کیچ چھوڑ دیا اس نے, کیوں تو تیرا باپ تو پکڑ لیتا جا کے. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟